اور یہ سچ ہی سچ کہے گا، سچ ہی سچ بولے گا۔ تو ایسے ابو ذر کی زبان سے پیغمبر کی ایک بہت لمبی وصیت ہے جو پیغمبر نے ابو ذر کو فرمائی، اور اس وصیت کو بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں کیا ہے ذکر کیا ہے، شیخ مفید جیسی ہستی، شیخ توسی جیسی ہستیوں نے، اور مکارم الاخلاق کے اندر یہ وصیت جو ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو کی، یہ وصیت موجود ہے مکارم الاخلاق کے اندر۔ ابو الاسود ہیں، ابو الاسود وہ کہتے ہیں کہ میں ربضہ میں گیا ابو ذر کو ملنے کے لیے، ابو ذر کی زیارت کے لیے۔ تو میں نے ابو ذر سے خواہش کی کہ میں نے کہا کہ ابو ذر آپ صحابی پیغمبر ہیں، آپ صحابی پیغمبر ہیں، کوئی بہترین باتیں بتائیں، کوئی پیغمبر کی حدیث بتائیں، پیغمبر کی باتیں سنائیں، کوئی بہترین سے بہترین قیمتی باتیں بتائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری، یہ مقام ربضہ پہ یہ وصیت حضرت ابو ذر غفاری نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری ابو الاسود سے کہتے ہیں کہ اے ابو الاسود، ایک دن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا، ابھی دن چڑھا ہی تھا کہ میں مسجد میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا پوری مسجد خالی ہے، مسجد میں کوئی بندہ نہیں ہے، پوری مسجد خالی ہے، صرف ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا تشریف فرمائے، اور ساتھ ان کے ایک طرف ساتھ ہی کیا ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی ساتھ بیٹھے تشریف فرمائے۔ تو میں نے اس اتنی بڑی خلوت کو میں نے اپنے لیے کیا ہے غنیمت سمجھا کہ آج موقع ہے، یہ اتنی بڑی جو خلوت ہے، آج بڑا موقع ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خلوت میں تنہائی میں باتیں پوچھنے کی، سیکھنے کی۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اوصنی بوصیۃ ینفعنی اللہ بہا۔ میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کی کہ یہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، مولا ایسا کریں کہ آج مجھے ایسی کوئی وصیت فرمائے کہ جو وصیت مجھے تا زندگی آپ کی اس وصیت کے ذریعے جو ہے مجھے اللہ زندگی بھر نفع دیتا رہے، جو میرے لیے اتنی نفع مند ہو، اتنی نفع مند وصیت ہو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعم و اکرم بکا یا ابا ذر، انکا منا، اللہ اکبر، انکا منا اہل البیت۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا ٹھیک ہے ابو ذر، کیوں نہیں، آج میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور ابو ذر تم تو وہ ہو، انکا منا اہل البیت، ابو ذر تو تو میری اہل بیت میں سے ہے، منا اہل البیت۔ یہ صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر مشہور ہے آپ مومنین کو بتانا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان جو ہے وہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ یہ صرف حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی کے حق میں ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے نہیں فرمائے، حضرت سلمان فارسی کے حق میں بھی فرمائے اور حضرت ابو ذر کے حق میں بھی فرمائے، جیسا کہ اس وصیت میں دیکھا جا رہا ہے۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کیوں نہیں ابو ذر انکا منا اہل البیت، اے ابو ذر تو تو میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب یہ اہل بیت کا مطلب وہ نہ لیے جائے کہ ان معنوں میں حضرت ابو ذر اہل بیت پیغمبر کی اہل بیت نہیں ہے جن معنوں میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے اہل بیت ہیں، یا حسنین شریفین، یا بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے اہل بیت ہیں، ان معنوں میں نہیں ہے۔ کن معنوں میں؟ کہ اے ابو ذر تو میرے پیروکاروں میں سے ہے، قدم بقدم میرے کیا ہے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، تو میری سچی اتباع، میری سچی اطاعت، میری پیروی کرنے والوں میں سے ہے۔ ہاں تو میرے پیروکاروں میں سے ہے، میری فرما برداری اطاعت گزاری کرنے والوں میں سے ہے، ایسا تو میرا پکا فرما بردار ہے۔ تو یہاں ابو ذر آپ میری اہل بیت میں سے، کیا مطلب ہے کہ ابو ذر بھی میری اہل بیت میں سے، کہ ابو ذر میرا پکا فرما بردار ہے، پکا اطاعت گزار ہے، ابو ذر کبھی میری نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ ہاں تو فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہے ابو ذر، کیوں نہیں، میں آپ کو آج وصیت کرتا ہوں، انی موصیکا بوصیۃ فاحفظها فإنها جامعۃ لطرق الخیر۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں ابو ذر کیوں نہیں، آج میں تمہیں ایسی وصیت کروں گا، ایسی وصیت کروں گا۔ اچھا یہ ابو ذر نے وصیت صرف سننے کے لیے کی؟ کہا تھا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ آج مجھے وصیت کریں کہ میں اسے صرف سننے کے لیے کہا تھا؟ نہیں، عمل کے لیے۔ یا رسول اللہ دیکھیں نا جملے سنے، ابو ذر نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی وصیت کریں ینفعنی اللہ بہا، یہ ہے مقصد وصیت کے مطالبے کرنے کے، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی وصیت فرمائے کہ اللہ اس آپ کی وصیت کردہ جو باتیں ہیں ان کے ذریعے اللہ مجھے زندگی بھر جو ہے کیا ہے وہ نفع پہنچاتا رہے، وہ آپ کی وصیت مجھے نفع زندگی بھر نفع دیتی رہے۔ تو آپ وصیت نفع تب بھی دے گی جب اس وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر پیغمبر سے وصیت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت فرمائیں، اس پہ جب میں عمل کروں گا، عمل کرنے کے بعد زندگی بھر اللہ مجھے کیا اس وصیت کے ذریعے نفع پہنچاتا رہے، نفع دیتا رہے۔ تو صرف سننے کے لیے وصیتیں نہیں ہوتی، وعظ و نصیحت، عبرت کی باتیں، وعظ و نصیحت کی باتیں، نیکی کی باتیں، علم کی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے، ان باتوں کا جو نفع ہوتا ہے، ان کی جو منفعت ہوتی ہے، اس منفعت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے علم کی باتیں، حکمت کی باتیں وہ سیکھی جاتی ہیں، اور منفعت تبھی حاصل ہوگی جب ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو ذر میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اور یاد رکھنا فاحفظها، اور میری یہ جو میں تمہیں وصیت آج کروں، میری اس وصیت کو ابو ذر یاد رکھنا ہے، اسے یاد کر لینا، حفظ کر لینا، اس لیے کہ فإنها جامعۃ لطرق الخیر، ابو ذر یہ میری وصیت ایسی جامعہ ہے، یہ جتنے بھی خیر کے راستے ہیں نا، جتنے بھی خیر کے راستے طریقے ان سب کو شامل ہے، جتنے بھی خیر کے راستے ہیں وہ سب ہیں اس میں پائے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ جامعۃ لطرق الخیر وسبلہ فإنک ان حفظتها کان لک بہا کفلان۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر میری اس وصیت کو کیا ہے
یاد رکھنا یہ وصیت خیر کے جتنے بھی طرق طریقے راستے جو ہیں وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں، یہ سب ان کو کیا شامل ہے، کوئی بھی خیر کا طریقہ اس سے باہر نہیں ہے۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، پہلی بات تو یہ ہے جو تمہیں کہنے کے لیے ہے، جو کہنا چاہتا ہوں اور جس کی وصیت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ابو ذر، کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک۔ اے ابو ذر، پہلی بات تو یہ ہے تمہیں کہنے کے لیے، وصیت کرنے کے لیے، کہ یہ بات کہنے کے لیے کہ ابو ذر اللہ کی اس طرح عبادت کر، اللہ کی اس طرح عبادت کر، اس طرح عبادت کر کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ اے ابو ذر، اللہ کی عبادت اس طرح کر، اس اعتقاد کے ساتھ کر، اس یقین کے ساتھ کر کأنک تراہ، کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہو، اس طرح عبادت کر۔ یعنی تمہارا یقین، تمہارا اعتقاد، تمہارا اذعان اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جس طرح تو گویا خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کر جیسا کہ تو گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے۔ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ ضرور یقین رکھ کہ تو اسے نہیں دیکھ سکتا مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسے نہیں دیکھ سکتا مگر وہ خدا تمہیں کیا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بصیر ہے نا، وہ ذات بصیر ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ أَوَّلَ عِبَادَةِ اللَّهِ الْمَعْرِفَةُ بِهِ۔ اے ابو ذر، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی عبادت، اللہ کی جو پہلی عبادت ہے نا، جو سب سے پہلی اللہ کی جو بڑی عبادت ہے، سب سے پہلی عبادت اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی سب سے پہلی جو عبادت ہے، یعنی جہاں سے معرفت کا آغاز ہوتا ہے، کیا ہے وہ خدا کی کیا ہے، معرفت ہے۔ اور مولا امیر المومنین نے خطبہ ناج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ اول الدین معرفت، کہ دین کا پہلا زینہ جو دین کا ہے وہ خدا کی معرفت ہے، جہاں سے دین کا آغاز ہوتا ہے۔ دین کے پہلے زینے کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی معرفت۔ دین کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ خدا کی معرفت ہے۔ باقی سب باتیں، سب عبادات وہ سب بعد میں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ خدا کی معرفت بندے کو ہونی چاہیے۔ عبادت کی جا رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں مگر خدا کی معرفت نہیں ہے، خدا کی معرفت قلیل ہے یا خدا کی معرفت نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایسی عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو بغیر معرفت کے کی جا رہی ہیں۔ تو پہلی عبادت خدا کی معرفت، خدا کی معرفت۔